صاحب استطاعت پہ حج بھی فرض ہے، دیگر فرائض بھی ہیں، مگر مجموعی طور پہ فرض کی اہمیت کیا ہے، فرض کی عظمت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، دیگر اصحاب بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الانشاء، بھئی یہ جو باہر حضرات بول رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے بولنے کی؟ جو آپ آپس میں باہر کے حضرات گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ محفل میں شریک ہیں یا ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے تشریف لائے ہیں؟ میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ بس آپ کو خوش کروں گا اور چل پڑوں گا۔ میں نے دھکے والی کبھی تقریر نہیں کی اور نہ مجھے کوئی مجبوری ہے، میں ویسے اسٹیج چھوڑ کے چل پڑوں گا۔ میری طبیعت سے شاید آپ واقف نہیں ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ میں راضی کون اور ناراض کون ہے۔ اگر آپ نے خطاب سننا ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ خطاب سنیں، اور جو حضرات گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی پاکیزہ محفل میں تشریف لائے ہیں، بجائے اس کے ثواب کمانے کے آپ گناہ کمائیں گے، اور اگر گپیں ہی لگانی ہیں تو آپ باہر تشریف لے جائیں، پھر محفل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہاں بیٹھنا ہے تو بالکل اب آپ کی بات نہیں چلے گی، اب جو میں بات کروں گا وہی چلے گی۔ جی ہاں، بس یہ انٹرٹینمنٹ والا ماحول نہ بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ فرمائیں، تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی، اور فائدہ اس میں آپ کا ہی ہے، میرا نہیں۔ میں نے جو بولنا ہے بولنا ہے، لیکن آپ محروم رہیں گے اس گفتگو سے۔ اس لیے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کی خدمت میں عرض ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جب قرآن و سنت کا بیان ہو رہا ہو تو آپس کی بات کرنا شرعی طور پہ حرام ہے۔ اس مسئلے کو صرف اس محفل کے لیے نہیں، ہر محفل میں جب جائیں تو یہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو فرض کی اہمیت کیا ہے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیشہ ذہن میں رکھو، سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، انہ لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الانشاء، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، اے علی، جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، اس کی وصل بند کر دیں، اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو عورت 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے۔ فرمایا یہ مثال ہے اس مسلمان کی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ اس عورت نے وقت بھی پورا دیا، مشکلات کا سامنا بھی کیا، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان فرائض کا تارک ہو اور نفلی عبادات کو فوکس کر لے، اس کی نفلی عبادات اسی طرح برباد ہو جاتی ہیں جس طرح 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھنے والی عورت کا بچہ ضائع ہو جائے۔ آخری فرمان حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی
قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب شریف میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت کو فوکس کر لے اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہزاروں سال نفلی عبادت کرے اور ایک رتی بھی زکوٰۃ کی اس کے ذمے ہو، اللہ ہزاروں سال کی نفلی عبادت برباد کر دے۔ یہ میں اس پہ الحمدللہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، صرف نمونے کے طور پہ یہ 4 ریفرنسز آپ کی خدمت میں کوٹ کی ہیں کہ جب تک فرض ادا نہ ہو کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی۔ آپ کی محفل ہے، آپ کی اس محفل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ ظاہر بات ہے شرعی حیثیت کوئی بار والا متعین نہیں کرے گا، علماء متعین کریں گے یا آپ متعین نہیں کریں گے، صرف عالم دین کو پتہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محفل میلاد کی ہو، محفل 11ویں کی ہو، محفل تیجے کل 40ویں کی ہو، محفل آپ کے بزرگوں کی عرس کی ہو، یہ محافل نعت کا سلسلہ ہو، یہ تمام محافل ان کا شمار استحباب میں ہوتا ہے۔ یہ تمام محافل مستحب ہیں، اور مستحب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ عمل جس کے کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے گناہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ ماشاءاللہ سٹی ساؤنڈ والے، ان کی ریکارڈنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بعد میں ان کے چینل سے یہ بیان سن کے بار بار سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیا پیغام پیش کر رہا ہوں۔ محافل میلاد پہ گھنٹوں میرے خطابات موجود ہیں، 11ویں پہ موجود ہیں، تیجے کل 40ویں ہمارا روز معاملات چلتے ہیں، عرس کی محافل شمار سے باہر ہیں جتنی میں نے اٹینڈ کی ہیں، محافل نعت روزانہ کا ہمارا معمول ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آپ ساری زندگی میلاد منائیں، 11ویں منائیں، تیجے کل 40ویں منائیں، اگر آپ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ فرض ہے جان بوجھ کے نہیں دے رہے، حج فرض ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اللہ آپ کی ساری زندگی کی محافل نعت اور میلاد اور 11ویں لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ کیونکہ یہ ساری محافل مستحب ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ تو مستحب جو ہے وہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس سے پہلے فرض ادا ہوتا ہے۔ یہ نفلی عبادات ہے، اور نفل فرض کی کمی کے لیے ہوتا ہے کہ فرض کی کمی کو نفل پورا کرتا ہے، اور جب فرض ہی زندگی میں نہیں تو نفل کی ادائیگی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو میرے پاس ایک جناب والا مثال کے طور پر یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ جب ہم نے محفل کے لیے آنا ہو یہ میرے جوتے پالش کر کے میرے سامنے رکھ دے، میں کہوں جناب ڈرائیونگ، کہے گی جی ڈرائیونگ تو میں نہیں کروں گا، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، تو کیا میں اس کو قبول کروں گا؟ حالانکہ خدمت تو میری کر رہا ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے۔ نہیں، میری اگر جناب والا وقت پہ یہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے، گاڑی کو بھی ریڈی رکھتا ہے، اور اگر اضافی طور پہ جوتے بھی پالش کر دے، میں اسے کرواتا نہیں ہوں، نہ کروانے کا آئندہ پروگرام ہے، اور یہ کر بھی لے تو یہ صرف میرا ڈرائیور نہیں میرا مرید بھی ہے، تو میں مزید اس پہ خوش ہوں گا۔ آپ کوک رکھتے ہیں، اس کا کام کوکنگ ہے، وہ جناب والا آپ کی جناب والا کھانا وقت پہ تیار کرے گا، آپ کھانا مانگتے ہیں، وہ کھانے کے وقت آپ کے جوتے پالش کر کے دے دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو قابل قبول ہے؟ نہیں، کھانا بھی وقت پہ سرو کرے اور جناب والا وہ جوتے بھی پالش کر کے اضافی طور پہ آپ کی خدمت بھی کرے، وہ اور مزید آپ کو خوشی ہوگی، مزید آپ اس سے خوش ہوں گے کہ میری خدمت کر رہا ہے۔ تو دوستو یہی چیز ہے، اللہ نے میلاد 11ویں تیجے کل کا حکم نہیں دیا، یہ عبادت بطور آپشن رکھی، جو فرض کی کمی کو پورا کرے گی یہ مزید اس کے قرب کا ذریعہ بنے گی، مگر جس چیز کو حکم دیا وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ بیت اللہ کا حج ہے، دیگر فرائض ہیں، تو سامنے ذی احتشام جب تک فرض ادا نہیں ہوگا کوئی نفلی عبادت قبول
ذرا بخاری شریف پڑھ لیجئے، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرکاع باب التواضع، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی فرمان رب کا زبان میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی، کہ جو بندہ میرے کسی ولی کے متعلق عداوت رکھے، دل میلا رکھے، ولی کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے نام کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت ہو، یا اس کا دادا بہت بڑا اللہ کا ولی ہو تو اب پوتا بھی اللہ کا ولی، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، ولی کی اپنی نشانی ہے، ولی کی شریعت نے شرائط بیان کی ہیں۔ ہاں، نام کے ساتھ پیر طریقہ آنے سے بندہ ولی نہیں بن جاتا، تو خیر یہ الگ باب ہے۔ تو جو میرے کسی سچے ولی کے متعلق دل میل رکھے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی بنتا کیسے ہے؟ اس سے ریلیٹڈ اگلا جملہ یہی بخاری شریف دوسری جلد کتاب الرکاع باب التواضع، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ فرماتا ہے ولی بنتا کیسے؟ فرمایا جو بندہ میرے فرائض کی ادائیگی پہ جم جائے، میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں۔ اور ولایت یہ نہیں کڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، 6 جنابے والا انگوٹھیاں پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، یا بے حساب لمبی لٹیں رکھنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت نام ہے شریعت کی چوکیداری کا، ولایت نام ہے قرآن و سنت کے پیغام کو اپنے آپ پہ لاگو کرنا اور لوگوں تک پہنچانے کا، یہ ولایت ہے۔ ولایت نام ہے اللہ کے قرب کا، اللہ کی حضوری کا، اللہ کی خوشنودی کا، اس کی وفا کا، اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ فرائض پہ جم جائے نا، میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں۔ اس سے ریلیٹڈ اگلا جملہ یہ ہے بخاری شریف کا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا جب بندہ نفلی عبادت میں بھی کثرت شروع کر دے، فرائض کے بعد نفلی عبادت، حتی احبہ، تو یہ وہ مقام ہے جس پہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ آگے پھر بڑی ڈیٹیل سے حدیث ما تقرب جناب والا اللہ فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ یہ لمبی حدیث آگے۔ تو فرض پہلے ہے، نفل بولیے فرض پہلے اور نفل بعد۔ بلکہ میں مسند احمد پتہ ہے کس پائے کی حدیث کی کتاب ہے اور اس کے رائٹر کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ جن کو 7 لاکھ حدیث سندن متن حفظ تھی۔ اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کی بھی استاد ہیں، امام مسلم کی بھی استاد ہیں، امام نسائی کی بھی استاد ہیں، امام ترمذی بھی کی استاد ہیں، امام ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، سہ ستہ تمام جو کتب ہیں ان سب کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل۔ اس کیمرے کو ایک ہی جگہ رکھیں گے، میری طرف کر دیں، اس کو گھمائیں نہیں اس کو، تو توجہ کرنا سامی نزیر شاہ۔ تو یہ تمام سہ ستہ کے مصنفین کے استاد ہیں کون؟ امام احمد بن حنبل۔ انہوں نے مسند احمد کے اندر یہ حدیث لائی، میرے نبی نے فرمایا 4 فرائض جو ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمایا یہ چاروں فرائض قبولیت کے درجے میں ان کی ادائیگی مشروط ہے۔ فرمایا جو بندہ 2 فرض ادا کرتا ہے اور 2 جو جان بوجھ کے ادا نہیں کرتا، 2 ادا کیے ہوئے فرض بھی، 2 فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ادا کردہ فرضوں کو بھی اللہ رد فرما دیتا ہے۔ ایک بندے پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، شریعت میں وہ مکلف ہے ان فرائض کی ادائیگی کا۔ تو اگر ان میں سے 2 کرتا ہے، 2 نہیں کرتا، تو اللہ 2 ادا کردہ بھی رد فرما دے گا۔ 1 ادا کیا، 3 نہیں کیے، اللہ جو 1 ادا کردہ ہے وہ بھی رد فرما دے گا۔ کیوں؟ فرمایا تم اپنی مرضی سے فرض ادا کر رہے ہو، فرمایا مجھ رب کی مرضی سے ادا کرو۔ تو جب میں نے نماز کا مکلف بنایا، نماز بھی ادا کرو، تمہیں روزے کا مکلف بنایا، روزہ بھی ادا کرو، تمہیں حج کا مکلف بنایا، حج بھی ادا کرو، تمہیں زکوٰۃ کا مکلف بنایا، حج زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر چاروں فرائض کے آپ مکلف ہیں، یعنی نماز روزہ بھی فرض ہے آپ پہ، اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ پہ حج بھی فرض ہے، تو ان میں سے اپنی مرضی سے 2 کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے، 1 کرتے ہیں، 3 نہیں کرتے، 3 کرتے ہیں، 1 نہیں کرتے، تو ادا کیا ہوا فرض بھی اللہ اس وجہ سے رد فرما دے گا کہ تو میری مرضی سے فرض ادا نہیں کر رہا، اگر میری مرضی سے کرتا تو چاروں کرتا۔
یہ ہے فرض کی اہمیت۔ اس لیے میرے تمام نوجوان ساتھی بزرگ یہ بات سے نشی فرما لیں، یہی پیغام اپنی بچیوں کو بھی گھر میں دیں، اپنے گھر والیوں کو بھی یہ پیغام بتائیں کہ آپ جو بھی کریں، جتنی نفلی عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، 11ویں تیجے کل 40ویں کریں، بالکل یہ نفع نہیں دیں گے جب تک فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں فرض ادا کرو گے تو ان کے بے شمار فوائد بھی ہیں، برکات بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بندہ اب صرف سال بعد اپنے آستانے کا چکر لگا لے اور نماز کے نزدیک نہ جائے تو بھائی بات سیدھی سی ہے، اس بندے کا آستانے پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 11ویں کی دیکھ پکائے کوئی فائدہ نہیں۔ جس 11ویں والی ہستی کا ہم دیکھ پکاتے ہیں وہی فرما رہی ہے کہ اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ دے۔ جس ہستی کے نام کی آپ 11ویں کرتے ہو اور 11ویں کی محفلیں سجاتے ہو وہی غوث پاک، آپ جناب 10ویں صدی کے مجدد امام عبدالوہاب شعرانی کا الجواقیت والجواہر پڑھ لیجئے اور شیخ محقق عبدالحق مقدس دہلوی کی اخبار الاحیار پڑھ لیجئے۔ دونوں بزرگ فرماتے ہیں غوث پاک پیدا ہوئے یکم رمضان کو، اور میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے پہلے دن ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ، تو جو میرا غوث پہلے دن فرض کی اتنی چوکیداری کرے وہ بڑے ہو کے فرض کی کتنی چوکیداری کرے جی۔ اس لیے ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس معاملے میں یہ جو مجھے موضوع دیا گیا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم فرائض کے تارک ہیں، اللہ تعالی ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میلاد کی محفل کرنا کوئی مشکل نہیں، 11ویں کی محفل کرنا کوئی مشکل نہیں، آپ کے تیجے کل 40ویں کوئی مشکل نہیں۔ ظاہر بات ہے روزانہ تو آپ کی فوتگی ہوتی نہیں، روزانہ ہو تو بڑا مشکل ہے، پورا سال تو جناب والا وہ کوئی ایسا ہوتا ہے سلسلہ۔ میلاد آپ سال کے بعد مناتے ہیں، 11ویں جناب آپ مہینے میں کر لیں یا سال کے بعد کر لیں، مگر نماز اس لیے مشکل ہے کہ یہ روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ روزانہ اگر سردیوں میں وضو کرو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے دماغ سے چیزیں نکال دیں کہ شاید میں یہ محفل کر لوں گا تو بس جنت کا ٹکٹ میری جیب میں آ جائے گا، نہ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بس میں جتنے بلنڈر کرتا ہوں نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی، مگر جنہوں نے شفاعت کرنی ہے نا میرے بھائی، انہوں نے ہی فرمایا جو بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ۔ جس محبوب نبی نے شفاعت کرنی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت کرے، نماز اس کے لیے نور ایمان بھی ہے، فیض اسلام بھی ہے، پروانہ نجات بھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا۔ فرمایا جو مسلمان مرد و عورت نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز ان کے لیے نور ایمان بھی نہیں ہے، فیض اسلام بھی نہیں ہے، پروانہ نجات بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب ذرا توجہ کرنا، جنہوں نے قیامت کے دن ہمیں سنبھالنا ہے نا، ذرا توجہ کیجیے گا وہ فرما کیا رہے ہیں۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف۔ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ جو غوث پاک کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بھلا بتائیے مجھ میں اور آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ یہ برداشت کر لے کہ میرا قیامت کے دن میرا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ نہیں، ہم تو کہیں گے ہم حضور کے قدموں میں کھڑے ہوں۔ تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے نا وہی فرما رہے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھی، فرض جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر میرے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کے بعد جتنی نمازیں چھوٹ گئیں، ایک تو ان کی قضا لوٹائیں اور توبہ بھی لازم ہے، قضا لوٹانا بھی فرض ہے، ان کی توبہ بھی فرض ہے، اور پابندی سے نماز پڑھیں۔ اور یہ دیکھیں نا اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اچھا یہ ساؤنڈ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس ساؤنڈ کو آپ نے کیوں بلوایا؟ یہ میرے دوست ہری پور سے تشریف لائے ہیں سٹی ساؤنڈ والے، اتنا دور سے کیوں بلایا آپ نے؟ اچھا یہ ساؤنڈ آ جائے، یہ ڈبے لگا دیں، یہ میرے بھائی ڈبے لگا دیں، اور جب محفل کی بات آئے آپ کہیں جناب ان کو چلائیں، نہیں میں لے آیا ہوں بھائی، چلانے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی چلانے نہیں ہے تو ان کا فائدہ، ان کا مقصد کوئی مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے؟
کہ یہ چلائیں، یہ جناب والا آپ تک آواز، اچھا یہ جناب والا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ اسی طرح لائٹ لگا کے کیمرہ لگا دیں، آپ بعد میں کہ وہ ذرا بیان کی سیڑھی نہیں وہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا، آپ نے کیمرہ کہا تھا میں نے لگا دیا۔ آپ کہیں گے بھی کیمرے کا فنکشن کیا ہے؟ مووی بنانا، آپ نے بنائی نہیں ہے تو پھر کیمرے کو توڑ دو، فائدہ کیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اچھا آپ مسجد ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے، آپ اس کو تالا لگا دیں، 5 وقت اذان بھی نہ نماز بھی نہ، مسجد کا تالا لگا ہوا ہے، کیا ہم سوال نہیں کریں گے بھائی مسجد کو تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ نماز کے لیے بنائی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ تو جب تالا لگے گا کوئی اس کا فائدہ، آپ نے گھر بنایا تالا لگا دیا، بھائی جب تک اس میں رہیں گے نہیں تو کیوں بنائی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیوں پیدا کیا؟ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ ہماری بندگی بجا لائے، ہماری عبادت بجا لائے، اور جنابی والا دوسرے مقام پہ اس کو تھوڑا کم کریں، بات سمجھ آئے، بات سمجھ آئے۔ سامع نزید شام دوسرے مقام پہ میرے کریم رب نے کیا فرمایا، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے پالنہار کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلی تمام امتوں کا بھی خالق ہے، اس کی بندگی بجا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ تیسرے مقام پہ میرے کریم رب نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا لوگوں بے شک نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اپنے پیارے نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت آموز بات کرنے لگا ہوں۔ امام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالس میں لکھتے گئے، ایک جناب والا شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، اس نے اس عورت کو چٹھی لکھی کہ میں تیری ساتھ ملاقات کا متمنی ہوں۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، اتفاق سے اس کا شوہر بھی امام مسجد تھا۔ اس نے وہ چٹھی اپنے جناب والا شوہر کو پیش کر دی۔ شوہر نے وہ چٹھی پڑھی، سیخ پا نہیں ہوا، غصہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا اس کو ذرا جناب والا واپسی پیغام بھیج کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تو میرے شوہر کے پیچھے 40 دن تکبیر اولی سمیت نماز پڑھ۔ اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، میں تیرے شوہر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، تکبیر اولی سمیت 40 دن جناب والا اس نے پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، اللہ 40 نمازیں پوری ہو گئی، وہ جناب والا امام صاحب جلدی جلدی گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا اس نے وعدہ وفا کیا ہے، اب میں ذرا ایک نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ بھی مسجد میں بیٹھا گئے، ابھی مسجد سے نکلے گا، گلی سے گزرے گا، اسے ذرا دعوت ملاقات دی۔ اے بندہ خدا، تو نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے، اب میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ جب جنابی والا پیغام رساں اس تک پہنچا اور پیغام دیا کہ فلاں عورت جس کو تو نے ملاقات کے لیے خط لکھا وہ ملاقات کے لیے تیار ہے، اس نے آگے سے جواب کیا دیا، اے خدا کی بندی، اب تیری ملاقات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری اپنے رب سے ملاقات۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
فرمایا بے شک نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے، اس لیے میرے تمام دوستو نماز پڑھتے رہو۔ زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے جب طبیعت گناہوں سے بیزار ہو جاتی ہے اور اللہ کی عبادت کی لذت اور ذوق محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جناب والا نماز پڑھے اور پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ جناب والا ایک امیر بندے کا دروازہ کھٹکھٹائیں بھیک مانگنے کے لیے، وہ کہے گا جناب معاف کرو، آپ چلے جائیں گے، دوسرے دن پھر چلے جائیں بھیک مانگنے کے لیے، کہے گا یار کل جو کہا تھا معاف کرو، تیسرے دن پھر چلے جائیں گے۔ جناب والا وہ لوگ سمجھے گا کہ ایسا ٹلنے والے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، ایک چٹے دنیا دار کا دروازہ آپ سال کھٹکھٹاتے رہیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، تو اس رب کا دروازہ آپ روزانہ 5 مرتبہ کھٹکھٹائیں، وہ کیسے جناب والا آپ کو مایوس کرے گا؟ اس لیے میرے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک شامی نزید شام، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دنیا دار کا 3 دن دروازہ کھٹکھٹاؤ، اسے حیا آ جاتی ہے، یہ بندہ پلٹ کے مجھ سے مانگنے آ جاتا ہے، اور جب روزانہ جنابی والا 5 وقت 20 سال گزر جائیں، اب رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور روزانہ کہیں 5 نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا خیال ہے دامن خالی رہے گا؟ نا، اللہ اپنی بندگی کی لذت عطا فرمائے گا، سجدے کی لذت عطا فرمائے گا، تیرا خالی دامن بھر دے گا۔ اس let میرے رب نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ہائے 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 یار، خدا کی قسم ہمارے اندر جو ہے نا وہ میلے ہو چکے، اب مجھے کیا پتہ اس کی لذت کیا ہے۔ خدا کی قسم اس قرآن مجید کی آیت کی لذت ہی اتنی ہے۔ آئے ہائے اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ آئے ہائے فرمایا میری نماز قائم کر، میں تیرے من کے اندر اپنی محبت کے گلشن سجا دوں۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ، آپ روزانہ کسی کی یاد میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مگر اللہ کی یاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بچہ سال کے بعد آپ کو یاد دلا، ڈیڈی آج میرے، آپ کو پتہ ہے کل ڈیٹ کا پتہ ہے آپ کو؟ تو باپ کہتا ہاں بیٹا پتہ ہے، اس دن تو پیدا ہوا تھا، تو اہتمام ہوتا ہے۔ تو بھائی میرے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے مجھے بھی یاد کرنا، میں تیرا رب ہوں۔ ہائے ہائے فرمایا تجھے اپنے بیٹے کا سالگرہ یاد ہے، تو میری یاد کدھر ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے بڑا زور دے کے میرے کریم رب نے کیا فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلاة، قرآن سن کے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فرمایا لوگوں میری نماز کی حفاظت کرو. میں توجہ چاہوں گا نوجوانوں ساتھیوں، توجہ چاہوں گا آپ کی. آج روزانہ اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک داغ بھی کپڑے پہ لگ جائے کسی کے سامنے جانے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس داغ کو پہلے ختم کرتے ہیں. اپنی جناب والا پگڑی کو داغ لگ جائے فوراً اس داغ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب والا طریقہ کیا ہے؟ صرف سے جناب والا صابن سے صاف کرتے ہیں. چہرے پہ داغ لگ جائے، جسم پہ داغ لگ جائے، اس داغ کو اتارنے کے لیے آپ صابن کا استعمال کرتے ہیں، شیمپو کا استعمال کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ اپنے من میں کتنے گناہوں کے داغ سجا کے بیٹھے ہیں؟ کبھی اللہ کی بندگی کے صابن سے اس کو بھی دھونے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے میرا فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات. فرمائے میرے بندے نماز کی حفاظت کر، بالخصوص بیچ والی کون سی؟ بعد نے کہا نماز عصر، یہ بھی قول ٹھیک ہے، مگر بعض مفسرین اس طرف بھی گئے کہ اس آیت سے قبل بھی آئلی قوانین ہیں اور ما قبل آیت کے بھی آئلی قوانین ہیں. بیچ میں نماز کو ڈسکس کیا تو گویا یہ بھی مقصد ہے اے میرے بندو، مانا کہ زندگی کے بڑے لفڑے ہیں مگر بیچ میں میری نماز بھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. فرمایا سامان کی حفاظت کرتے ہو. دکان کی دکاندار روزانہ حفاظت کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کوئی چیز اوپر نیچے تو نہیں ہوگی، غائب تو نہیں ہوگی. سمجھ نہیں آئی؟ کوئی چیز غائب تو نہیں ہوگی، جہاں جہاں رکھی وہی ہے. روزانہ اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مکان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہو. کیا نماز کی بھی حفاظت کی ہے جس کا حکم رب دے رہا ہے؟ توجہ کرنا خدا کی قسم. اور کیا فرمایا وقوموا للہ قانتین. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کر، اپنے رب کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کر. دیانتداری سے نوجوانوں بتاؤ، آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم نے بھی ایک دور میں کرکٹ کھیلی ہے، تو میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسی لذت ہے کہ نوجوان پسینہ آ رہا ہے، کپڑے اس جناب پسینے پورے میں شرابور ہے، گھٹا مٹی پڑ رہی ہے، انہی کپڑوں سے ساتھ منہ بھی صاف کرتا ہے، پھر بیٹنگ بھی کرتا ہے، بولنگ بھی کرتا ہے، فیلڈنگ بھی کرتا ہے. کپڑے جناب والا گرد و غبار سے اٹے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں یار ایک میچ اور نہ کھیل، اس میچ سے لذت لیتا ہے. اور ہماری قوم جب مسجد میں آتی ہے نا، تھوڑی سی بھی گرمی ہو اپنے لیے پنکھا الگ ایک چلا کے ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے. کرکٹ گراؤنڈ میں بھی ایک فین ساتھ لے جایا کرو. کرکٹ میں پسینہ آئے پرواہ نہیں، تھکاوٹ ہو پرواہ نہیں، گندے کپڑے گندے ہو جائیں پرواہ نہیں. لذت محسوس کرتا ہے میرا نوجوان اس پسینے میں شرابور ہو کے. کبھی اللہ کی بندگی کی لذت ملی؟ ایک دکاندار صبح جاتا ہے، منڈی سے مال بھی خریدتا ہے اور دکان پہ بھی لاتا ہے، پھر سارا دن جناب والا میٹھی زبان بھی بولتا ہے کہ کچھ بات ضائع نہ ہو، اور شام کو جناب والا تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے، آج تو بہت تھک گیا ہوں،
مگر اگلے دن پھر بازار جانے کے لیے تیار ہے، آج ریسٹ کر لو. سمجھ نہیں ہے آپ؟ روزانہ اس پروسیس سے گزرتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اللہ کی بندگی کی تھکاوٹ میں بھی لذت لی ہے؟ ایک سیاستدان آ جائے یہاں تو جناب کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے، 3 گھنٹے باہر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں گے. ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں، اور امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو لٹھ لے کے اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں. جبکہ نماز کا انتظار بھی میرے نبی نے فرمایا نماز کی حالت جیسا ہے. جو نماز کے انتظار میں ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ سمجھے وہ نماز کے اندر ہے، وہ نماز کا ثواب کما رہا ہے. یہاں ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور 3 گھنٹے جو ہم لڑیاں ڈالتے ہیں سیاستدانوں کے لیے، اس وقت تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. مگر رمضان شریف میں 45 منٹ کی تراویح ہمیں بوجھ دیتی ہے. بات سمجھے؟ اللہ کی بندگی کی لذت ختم ہو گئی. دوستو ایک بات یاد رکھو، نماز سے محبت کریں، نماز کی ادائیگی میں کمر کس لیں. یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا شعار ہے. میں نہیں کہتا آؤ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں اور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہم ملت ابراہیمی ہیں. آئیے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا نا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ، وہ قربانی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس ملت کے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. کبھی اس کے ترجمے پہ غور فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. قرآن سن کے پیار سے کہو سبحان اللہ. قرآن سن کے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے میں پھر آیت پڑھوں، جو میرے بھائی ابھی سبحان اللہ ابھی تک نہیں کہہ سکے وہ بھی شامل ہو جائیں اس برکت میں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سبحان سامع نزید شام توجہ کیجئے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ہر نماز میں پڑھتے ہو یار؟ کبھی غور کیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، کبھی ڈیپلی اس آیت کو لیے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ ہائے ہائے. آج پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی جناب والا بڑے بوڑھے جو گھر کے ہوتے ہیں ان سے دعا کریں، دعا کریں یہ ایگزام اچھے ہو جائیں، یہ جناب بچے کو اچھی جاب مل جائے، یہ کاروبار شروع کیے جی برکت. کبھی یہ بھی دعا کروائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. کبھی یہ دعا کی؟ ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کبھی دعا کی؟ کبھی کسی سے کروائی ہے؟ ایک نماز کے اندر تو ہم وہ ایک حکایتاً بھی پڑھ دیتے ہیں نا اس آیت کو، مگر کبھی اس کو بحثیت دعا اس کا اہتمام کیا کہ یہ دعا بھی میں کروں، مالک میرا دل نماز میں نہیں لگتا، مالک میرا دل نماز میں لگا دے، مالک مجھے سجدے کی لذت عطا فرما دے، مالک مجھے نماز کی محبت عطا فرما دے، مجھے اور ومن ذریتی میری ساری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور صاحبزادے ہیں اور جناب والا اللہ کے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند ہیں، وہ آگے اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند کر رہے ہیں. ہائے ہائے. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی فرما رہے ہیں تیری میری اوقات کیا ہے. آج کے مولوی، آج کے پیر، آج کے نعت خان، آج کے نقیب، آج کا تاجر، آج کا سپاہی، آج کا جرنل، آج کا جناب والا کوئی دکاندار، ہماری حیثیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے آخری سانس تک نماز کا حکم دیا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام جن کا ٹائٹل ہے روح اللہ، سبحان اللہ، ان کی نماز کے ساتھ محبت دیکھیں. اور نماز کی فرضیت کیا ہے؟ نوجوانوں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ کتنا اہم فرض ہے؟ یہ اللہ کے نبیوں سے پوچھو جو خود بھی نماز کے پابند ہیں، اپنی آل اولاد کو بھی ہمیشہ نماز کا پابند بنایا. واقعہ کربلا تو سنتے ہو نا، بیان بھی کرتے ہو. امام عالی مقام نے اتنے زخم کھا کے جو کربلا کی تپتے ریزے پہ سجدہ کیا، کبھی غور فرمایا ہے؟ سمجھ نہیں گیا یار. دیانتداری سے بتاؤ امام علی مقام کون ہے؟ وہ تو وہ ہیں کہ ابھی نماز شروع نہیں کی تھی، ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا تھا، تو میرے گود میں کھیلتے تھے دونوں شہزادے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس وقت میرے نبی نے فرمایا یار جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا مالک ہے، وہ اتنے زخم کھا کے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ جن کو میرے نبی نے بچپن میں جنت کا وارث بنایا، الحسن والحسین سیدہ شباب جنتی جوانوں کا سردار، جن کے پاس جنتیوں کی سرداری ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ وہ میرا حسین اگر کربلا میں سجدہ نہ کرے تو کیا اللہ جنت کی سرداری واپس لے لے گا؟ نہیں. لیکن اتنے زخم کھا کے سجدہ کر کیوں رہے؟ پھر مسافر بھی ہیں، مسافر پہ جمعہ ویسے ہی فرض نہیں. پھر جناب والا اس حالت میں شریعت تو یہ کہتی ہے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، شروع کر چکے ہو، اچانک تمہاری نظر پڑے گی کہ تمہارا مال کسی چور کے ہاتھ لگنے لگا ہے، فرمایا نماز توڑ دو، پہلے مال بچاؤ. کربلا میں تو جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے پر نماز نہیں جانے دی. ہائے ہائے ہائے. اور میرے حسین نے وہ سجدہ کیا. ہائے ہائے. جس کی جرت پہ جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پہ جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سرہو سجدے میں ہے. اللہ آج وہ رمضان شنائے سرہو سجدے میں ہے. کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے.
سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو ابن زارا تیری اس شان عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے مزا جو رب دی نماز وچ گی نہ سوز وچ گی نہ ساز وچ گی مزا جو رب دی بولو بولو مزا جو رب دی نماز وچ گی نہ سوز وچ گی نہ ساز وچ گی حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچ گی نیاز وچ گی حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچ گی نیاز وچ گی سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری سلام پھیرن تو بعد ناصر سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گئے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گئے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ گئے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری حسین سجدے 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 اور آج بھی میرا حسین سجدے میں. اچھا یہ کوئی صرف شعر نہیں، یہ حقیقت ہے. میرے کریم نبی کا ایک صحابی تھا، تلوار لگی، اسی طرح غلام تلبیہ پڑھ رہے بیت اللہ کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یار اس کی لذت بڑی ہے. اس دفعہ اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی تھی تو کیا لذت ہے اس کی، وہاں جب پڑھا جاتا سبحان اللہ. اور میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ حج وہ کر سکتے جو لمبی واک روزانہ کرتا ہو، جو صحت مند ہو. وہاں جا کے سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا. یقین فرمائیے حج کا صحت سے بھی تعلق نہیں ہے، جوان مردی سے بھی تعلق نہیں ہے. حج کا تعلق صرف اللہ کے فضل کے ساتھ. اب دیکھیں نا، جب آپ 9 ذوالحج کو جناب آپ بیت اللہ سے چلتے ہیں اور 11 کلومیٹر وہ عرفات تک جاتے ہیں، اکثریت پیدل جاتی ہے. اب ہم چلے جناب 1 مئی 70 سال کی عمر، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ اپنے بچے کے کندھے پہ، اگر وہ ہم سے پہلے عرفات پہنچ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حج اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے. میرے کریم نبی نے فرمایا یہ میرا غلام جس طرح تلبیہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا نا، قیامت کے دن بھی اسی طرح تلبیہ پڑھتے اٹھے گا. تو پتہ چلا جو جس حالت میں جائے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو امام حسین نے بھی جاتے جاتے سجدے کی حالت میں سر دیا، تو قیامت کے دن بھی سجدے کی حالت سے اٹھیں گے. اس لیے ہمیں یہ پیغام بھی ملا کہ اپنی حالت ٹھیک کر لو، اپنی صبح ٹھیک کر لو، اپنی شام ٹھیک کر لو، اپنی سنگت اپنی دوستی ٹھیک کر لو، اپنے ازدواجی معاملات ٹھیک کر لو، اپنے خانگی خاندانی معاملات درست کر لو، اپنے معاشی معاشرتی معاملات درست کر لو، اپنی عادات اطوار اقدار تہذیب و تمدن اس میں پاکیزگی لاؤ، اپنی سنگت دوستی میں پاکیزگی لاؤ، اپنے جلوت و خلوت میں پاکیزگی لاؤ، تاکہ اگر دنیا سے جاؤ تو پاکیزہ حالت میں جاؤ.
جب قیامت کے دن اٹھو اللہ بھی خوش ہو جائے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ تو سامعین عزیز شاہ، نماز اللہ کا عظیم فرض ہے، اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ اب آئیے اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، اس پہ اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جو دوسرا مجھے ساتھیوں نے حکم دیا تھا عقیدہ اہل سنت، تو میں عقیدہ اہل سنت تو بہت وسیع موضوع ہے نا، میں اس کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ نماز سے ریلیٹڈ ہی عقیدے کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے تاکہ عقیدے کی بھی درستگی ہو جائے۔ سامعین عزیز شام، ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت۔ 6 وقت کی کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 وقت کی کیوں نہیں پڑھتے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کا حکم، اللہ نے یہ حکم دیا کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی خیال نہیں آیا 10 کیوں نہیں پڑھتے، 6 کیوں نہیں پڑھتے، 2 کیوں نہیں پڑھتے، 8 کیوں نہیں پڑھتے، 5 کیوں نہیں پڑھتے؟ ہے نا سوچنے کی۔ آپ جناب والا کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، اس سے عرض کریں گے، اگر کوالیفائیڈ عالم ہوگا اس سے عرض کریں گے حضرت یہ ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ آپ کے سامنے بخاری شریف کھول دے گا یا مسلم شریف کھول دے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں واپس ہوا، اب میں بخاری کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، فرجعت فمررت علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا، چھٹے آسمان پہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا نا، قال بما امرت، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے موسیٰ اللہ نے مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا، میری امت پہ 50 نمازیں فرض ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض گزاری، کیا عرض کی؟ قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی یا نبی اللہ۔ کیوں؟ انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ، فرمایا میری امت پہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، کہا میری امت 2 نہیں پڑھ سکی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، فاسألہ التخفیف، اس میں کمی کروائیے۔ اب توجہ کرنا ہے، ان کا پتہ بھی کٹ گیا جو کہتے ہیں اللہ والے مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ انہوں نے کہا بھائی یہ 5 نمازیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پہ حضور گئے؟ انہوں نے کہا اگر بندہ مر کے جناب والا مٹی میں مل گیا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی اتنی بڑی مدد کی، سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد کی اور بعد وصال مدد کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اگلی بات، مصطفیٰ کریم واپس گئے، عرض کیا مالک میری امت روزانہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی۔ رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب فرض میں نے کی ہے، میری مخلوق ہے، میرے بندے، میں جانتا ہوں یہ پڑھ سکتے کہ نہیں، تو کب سے غیب کا علم رکھنے لگا ہے؟ سمجھ نہیں ہے یہ آپ؟ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا محبوب تجھے پتہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات بدل ہی نہیں سکتی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا محبوب یہ کون سی بات ہے، یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ اب بخاری شریف میں ہے 10 نمازیں کم ہیں، مسلم شریف میں ہے 5 نمازیں کم ہیں۔ میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین علی رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث زیادہ بیان کی رکھو حضور کیوں؟ فرمایا اگر 10 نمازیں کم ہوں تو مصطفیٰ کریم کو سر کی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار ہوا 5 مرتبہ، اگر جناب والا 5 نمازیں کم ہوں تو مصطفیٰ کریم کو رب کا دیدار ان آنکھوں سے ہوا 10 مرتبہ۔ فضیلت اس میں زیادہ اس لیے مسلم شریف والی حدیث بیان کیا۔ اچھا اگلی بات سننا بھائی، یہ بھی کیا لذت ہے خدا کی قسم، رب نے کتنی چھوڑ دی؟ 5۔ اب جب ہوتے ہوتے 5 رہ گئی نا تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا نبی ان 5 بھی کو نے پڑھنی، جی میں دھڑی کیا نا ہے اس علاقے کا، دھڑی رائے دیتا ہیں جی، جی میں تو ڈٹے ہوئے نا بھائی نہیں نماز نیڑے نہیں ہوئی، جو پڑھتے ہیں ان کو سلام ہے، جو نہیں پڑھتے یہ ہاتھ جوڑ کے
میرے دوستو بندہ بندگی سے بنتا ہے، زندگی میں بندگی نہیں تو پھر بندہ نہ لکھوایا وہ جو ہے بندہ بندگی سے ہی بنتا ہے. جب رب کی بندگی نہیں تو بندہ کیا ہے؟ توجہ کرنا. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کرتے کرتے کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے واپس سے. ہائے ہائے میرے لجپال نبی نے فرمایا موسیٰ مجھ پہ رب نے اتنا کرم کمایا ہے کہ اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے رب سے، پر ابھی تک ہمیں حیا نہیں ہے یہ کہ ہم شروع کریں. ہم کب حیا کریں گے؟ ہم کب حیا کریں گے؟ ہے توجہ کرنا. تو مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب توجہ کرنا. جو بندہ وسیلے کا منکر ہو، عقیدے کی بات آ گئی نا، نماز سے عقیدہ اہل سنت. جو بندہ کہے وسیلہ نہیں ہے وسیلہ نہیں ہے بس ڈائریکٹ کام کرو، اسے کہو بھائی یہ بتا میں لمبی چوڑی نہیں جانتا، اسے صرف ایک سوال کرو، اسے کہو یار یہ بتا نماز فرض کتنی ہوئی تھی؟ بخاری اور مسلم میں کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50. اسے کہو یار 5 کیوں پڑھتا ہے؟ اگر دیانتدار ہوگا پڑھا لکھا ہوگا کہے گا نبی پاک بار بار جاتے رہے عرض کرتے رہے. اسے کہو یار یہ 5 تو وسیلے والی ہے. سمجھ نہیں ہے بات، سمجھ نہیں ہے. اب تو بولو بھائی یہ 5 تو وسیلے والی ہیں. بھائی بات سیدھی سی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. یا پوری 50 پڑھو یا پھر وسیلے کو مانو. ویسے ایک دن 50 کی پریکٹس کرے گا وسیلہ سمجھ آ جائے گا. نہ مسجد تو جان چھٹے نہ بندہ کو اور کام کرے، 50 نمازیں پوریاں کرے 24 گھنٹے ایک داڑے پوری کرے، وسیلہ سمجھ آ جاسی. وَتَقْسِي مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور سونیاں اتنی تیریاں کرم نوازیاں ساڑھے پہ، تیری اتنی مہربانیاں ساڑھے پہ. جے تو 50 لے کے آ جاندہ سے 50 ہی پڑھنی سن پابند سن، پر اتنی کرم نوازیاں ساڑھے پہ، اتنے احسان اپنی امت پہ. حضور کی عرض کرنے پہ 5 رہ گئیں. اللہ کا واسطہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ کے مزرعہ تاری صاحب، بڑے منجے ہوئے ماشاءاللہ نقیب ہیں. یہ مجھے تحفہ بھیجتے ہیں اپنے گاؤں سے. بندہ آتا ہے جی یہ مظہر صاحب نے تحفہ بھیجا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر رکھتے. اپنے ایمان سے بتاؤ ان کو پتہ چلے بھئی تحفہ اس نے وصول ہی نہیں کیا، ان کے دل پہ کیا گزرے گا؟ رب نے معراج کی رات مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا کے اس امت کو یہ تحفہ بھیجا ہے. اور امت اس تحفے کا حشر نشر کیا کر رہی ہے؟ یا تو نماز کے قریب جاتی نہیں، اور اگر پڑھتی ہے تو ٹھونکے مارتی ہے، بس فرض ہے جی پڑھنا ہے. لذت نہیں ہے، وہ خشوع نہیں ہے، وہ خضوع نہیں ہے، وہ تعدیل ارکان نہیں ہے، نماز کے آداب پتہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم بندہ کانپ جاتا ہے یار. میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ قوالی سننے ہو نا تو سب سے پہلے ہماری دلیل یہی ہوتی ہے وہ جی خواجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے. میں نے کہا قوالی کے علاوہ بھی کچھ کرتے تھے، کبھی اس پہ غور فرمائیں؟ ویسے میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا خواجہ غریب نواز دن میں کتنی مرتبہ قوالی سنتے تھے اور کتنے گھنٹے سنتے تھے، کتنے ٹائم سنتے تھے. لیکن سیر الاولیاء میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک دن میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے. قوالی نظر آ گئی مگر 2 قرآن روزانہ ختم کرنے اس قوم کو نظر نہ آئے. کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے قوالی سنتے ہو اور جن کو دلیل بناتے ہو ذرا ان کی سیرت کو پڑھو. وہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے.
اور ان کی ایک صاحبزادی سیدہ زکیہ، انہوں نے 4000 عورتوں کو قرات کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا۔ درباروں کی حاضریاں بھرنے والوں، جس پاک پتن بابا فرید کے دربار پہ جاتے ہو نا، بر صغیر پاک و ہند میں جو ضاد کا مخرج ہے نا، والضالین، اس ضاد کا مخرج، اس فن کا قاری پورے بر صغیر میں بابا فرید تھا۔ جس لال شہباز قلندر کے مزار پہ جاتے ہو نا، میرا آفیشل پیج کھولو، یہ پچھلے مہینے، اب تو خیر میں پنجاب میں بہت کم ٹائم دیتا ہوں، زیادہ میرا بلوچستان اور اندرون سندھ میں گزرتا ہے۔ میں صحبت پر بلوچستان سے خطاب کر کے میں صحبت پر بلوچستان خزدار جا رہا تھا، بیچ میں جنابی والا سیمن شریف آتا ہے، میں نے وہاں وہ تصویریں موجود ہیں میری آفیشل پیج پہ، میں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، اور جب میں وہاں پہنچا تو فرنٹ پہ اندر جاتے ہوئے ایک نام میری نظر پڑ گیا، سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، جو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ لینے کیا جاتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے؟ کبھی اس ہستی کا ریکارڈ دیکھا ہے؟ آؤ پنڈی میرے پاس، میں تمہیں دکھاؤں کہ یہ کتنے غضب کے عالم تھے، اور فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، علم الصرف علم النحو کے امام تھے، نام عثمان تھا۔ عثمان نام تو ملتا ہے کن میں؟ کبھی اس قوم میں بھی دیکھا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ سنی رکھتے ہیں عثمان نام، تو ماننا پڑے گا کہ میرے لال شہباز قلندر صرف خود ہی سنی نہیں تھے، ان کے والدین بھی سنی تھے۔ نام کیا ہے؟ سیدنا عثمان مروندی۔ میں گیا دربار پہ، اچھا وہ ویڈیو بھی میرے آفیشل پہ میں موجود ہے، چیک کر لینا۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک عالم دین کی نظر پڑ گئی، وہاں شاہ صدر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے سیمن شریف کا، ان کے مفتی صاحب آ گئے، پھر اس سیمن شریف کا جو دربار کی جو ریلیٹڈ مسجد ہے نا اوقاف کی، اس میں اہل سنت کے خطیب ہیں، وہ تشریف لے آئے، کوئی 12-13 علماء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پھر وہ باقاعدہ طور پہ، آپ کون کون گئے ہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ گئے ہیں، ان سے پوچھئے۔ وہ اندر لکڑی کا باقاعدہ وہ فریم بنا ہوا ہے، وہ میرے لیے کھلوایا گیا، پھر میں نے اندر جا کے گلپاشی بھی کی، اور جناب والا قبر پہ جو ہے وہ چادر بھی ڈالی، وہ ساری ویڈیو میرے آفیشل پیج موجود ہے۔ جاتے ہم بھی ہیں، پر ان کا کردار دیکھو یہ تھے کون؟ یہ کڑے ڈال کے، لمبی لٹیں رکھ کے دھمالیں ڈالنے والے نہیں تھے، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے تھے، جن کے نام کی 11ویاں دیتے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہیں؟ ابو الفتح حروی فرماتے ہیں، اخبار الاخیار کا ریفرنس دے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں 40 سال میں غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، 40 سال میرے غوث نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ساری زندگی ڈھنگ سے ہم نے وضو ابھی تک نہیں کیا۔ جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں، ان کا پوزیشن یہ ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور پھر بہجت الاسرار امام شتروفی کا حوالہ ساتھ ملا لیں، 1000 رکعت میں 15 سال تک روزانہ عشاء سے لے کے فجر تک پورا قرآن 1000 رکعت میں غوث پاک ختم کرتے تھے۔ ان کا کبھی روشن کردار دیکھا ہے؟ ان کی سیرت کو پڑھا ہے؟ اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانصار فن قرات کے امام ہیں، ورتل القرآن ترتیلا،
النشر فی قراءۃ العشر امام شمس الدین الجزری کی، وہ کھولیے، اس میں قراءت کا پہلا قانون خود مولا علی کا انہوں نے بیان کیا، الترتیل هو التجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یہ فن قراءت کا اصول اور بنیاد اور قاعدہ اور ضابطہ یہ خود مولا علی نے دیا کہ ترتیل کا معنی کیا ہے۔ اور وہ مولا علی جو رکاب میں قدم رکھتے ہیں دوسری رکاب تک قرآن ختم ہو جاتا ہے، ہائے ہائے، مولا علی تو وہ ہیں کہ رکاب میں قدم رکھیں دوسری رکاب تک قرآن ختم ہو، اور آج کا مولائی زندگی ختم ہو جائے قرآن میں ختم ہو۔ اچھا چلو ایک اور بات کر لیں، مولا علی کے متعلق دو ٹائٹل بیان کرتے ہو نا، مولود کعبہ اور شہید مسجد۔ جی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے اور شہید بھی مسجد میں ہوئے۔ میں نے کہا تم نے سبق کیا لیا؟ سبق تو یہ ملتا ہے، گویا مولا علی یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ میں آتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہوں۔ ہم نے سبق کیا لیا؟ اس لیے دوستو بات طویل ہو گئی ہے، میں اختتام کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عقیدہ بھی الحمدللہ نماز سے ٹھیک ہوتا ہے۔ نماز سے جو بندہ وسیلے کو نہ مانے نا، لمبی چوڑی بات نہیں کرتی، انہوں نے کہا یار ایک گل دس، یہ نماز اب پانچ کیوں پڑھدا؟ یہ تو وسیلے والی مصطفیٰ کریم کے بار بار عرض کرنے پہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ آخر میں نے 5 چھوڑنی ہے؟ تو پہلے فرض 50 کیوں کی؟ سمجھ نہیں ہے۔ محبوب و محب کا تعلق، خدا کی قسم شان مصطفیٰ کی سمجھ آتی ہے کہ میرے محبوب نبی کا لحاظ اور حیا میرے رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اچھا بھائی توجہ کرنا، اب لا تبدیل الکلمات اللہ پہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں، یہاں تو بدلی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری بات بدل نہیں سکتی، اب تیرا بھی مان رکھنا تھا، تیرا بھی بھرم رکھنا ہے، تیرا بھی شرم رکھنا ہے، تیرا بھی حیا رکھنا ہے، بات اپنی بھی رکھنی ہے، میری بات بدلتی نہیں۔ تو مالک پھر کیسے نہیں بدلی؟ فرمایا ایسے نہیں بدلی کہ محبوب کے عرض کرنے پہ 45 معاف کر دیے، اگر 5 پڑھیں گے ثواب پورا 50 کا ہی دوں گا۔ تو نماز بھی وسیلے والی ہے۔ اچھا بھائی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کبھی سوچے کہ یہ کعبہ کس کے وسیلے سے قبلہ بنا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اب میرے کریم رؤوف الرحیم اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، یا جو بزرگ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد قبلتین کس کس نے دیکھی ہے؟ 2 قبلوں، یہ بزرگ تشریف فرمائے، یہ تشریف فرمائے میرے بھائی، وہ بزرگ بیٹھے مسجد، یہ بزرگ بیٹھے ہیں مسجد قبلتین۔ اچھا مسجد، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد قبلتین اس طرف ہے، بیت اللہ اس طرف ہے، یہاں جنہوں نے دیکھا ہے ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے، بالکل اپوزٹ سائڈ۔ آپ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو نا، سامنے قبلہ رخ ہے، آپ کی پشت پہ کیا ہے؟ مسجد اقصی قبلہ اول، وہ آپ کی پشت پہ۔ اچھا جو ہی میرے کریم نبی نے نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، بولے نہیں، ہائے ہائے۔ اب عقیدے کی بات سننا، جو بندہ مصطفیٰ کریم کو اپنی سطح پہ ڈسکس کرے اس بدبخت سے پوچھئے یہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ قبلہ بنا کیسے ہے؟ بھائی میرے نبی نے بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کیا تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ترجمہ تو یہ کیے جاتے ہیں لیکن یہ ترجمہ الی السماء کا ہے، یہاں الی السماء نہیں فی السماء، فی کا معنی ہوتا ہے وچ، تے مطلب کیا ہویا سونے جڑا آسماناں دے وچوں تو سانوں پہ ویکھدا
ہم بھی تجھے دیکھ رہے ہیں رخ محبوب دا خانہ کا. یہ میرے بھائی نے فرمائش بھی ایسے کی اور جڑ بڑا کام کیا. رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے دو زلفاں وچ نین مسلے جت چار مذہبیاں رل دے کوئی یار دی او یا بے زم کوئی یار دی یا بے زم جتھے گھٹ پیاسے پردے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میرا کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. یہ اسی طرف اشارہ ہے. اب جملہ میں بولنے لگا دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں. جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے انہیں کہو یہ بتاؤ کہ میرے نبی دوران نماز 2 رکعتیں پوری کی بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کیا کیوں؟ کہے گا خواہش تھی کعبہ بدلے. اس سے پوچھو کیا بولے تھے؟ کہا نہیں. اس سے کہو بے وقوف جس کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے اس نبی کے بولنے کا رب کتنا حیا کرتا ہوگا. اور جس کے خاموش چہرہ اٹھنے پہ قبلے بدل جائیں اسے کہو بھائی بات سیدھی سی ہے یا وسیلہ مان تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. اگر وسیلہ نہیں مانتا سمجھ نہیں آئی ہے بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے. یا وسیلہ مان ٹھیک ہے وسیلہ نہیں مانتا قبلہ کو ہور تاڑ یہ وسیلے والا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نماز سے عقیدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ آئیے ایک اور بات کر دوں. نماز میں آپ پڑھتے السلام علیکم ایھا النبیو سلام ہو تم پر اے نبی. کبھی اس کے ترجمے پر بھی غور کیا ترجمے پہ؟ کہتے ہیں جی نہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ یا ادھر بھی یا ادھر بھی یا کمانا اے حاضر ناظر دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے. میں نے کہا اچھا جی اے مسئلہ کر رہا ہے. کہا جی. میں نے کہا نماز آتی ہے؟ کہا جی بالکل. میں نے کہا پڑھو السلام علیکم ایھا النبیو سلام ہو تم پر اے نبی. میں نے کہا نماز کے اندر اے نبی جائز ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے. بسم اللہ. تو نماز کے باہر کیوں شرک ہو گیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے بھئی. نماز کے اندر اور کوئی کہے ہم معراج سے حکایت کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں نا 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 معراج سے حکایت نہ کرو. جب السلام علیکم یا نبی پڑھو تو یہ عقیدہ سمجھ کے کہ میں سلام پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ جواب دے رہے. تو یا رسول اللہ کا عقیدہ نماز سے ثابت ہے کہ نہیں؟ بولو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند. زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ
انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ جس کا عقیدہ ہے وہ سارے بولنے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں ذرا مل کر لگا دو تم بنارا شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم حشر کے روز بھی جس نے پکارا یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ نماز سے ملا کہ نہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اللہ ہم پر بھی سلام اور جتنے تیرے صالحین ہیں سب پر. بولو بولو سب پر. گورڈا شریف جاتے ہو کوئی پوچھے کیوں؟ کہو سلام کرنے. سیار شریف کیوں جاتے ہو؟ جی سلام کرنے. داتا صاحب کیوں جاتے ہو؟ جی سلام کرنے. بری امام کیوں جاتے ہو؟ جی سلام کرنے. کوئی پوچھے جناب والا دلیل کا؟ جی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. انہوں کو ہون اگے تو پڑھ. السلام علینا وعلی عباد اللہ. اس نے کو نماز دے اندر انت سلام بھیجدا باہر کیڑی موت پہ ویندا. اللہ کے ہر محبوب پر سلام. اگر آج کے ولیوں پر سلام ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ میرے صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا ایک بات سننا ذرا. میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف 28ویں جلد اس میں ایک رسالہ ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ. میرے اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے حضرت مولا علی مشکل شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجب الانصار یہ ایمان لائے 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال 15 سال یہ 5 اقوال ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 سال یا 8 سال جب ایمان لائے اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ایک سوال ہوا امام اہل سنت پہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھ دی اور اس کا نام کیا رکھا؟ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ. اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری کا بیان. اب میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کے 2 ہیرو ایسے ہیں, اسلام کی 2 شخصیات ایسی ہیں. توجہ کرنا بھائی, وہ کسی کو بلا رہے ہیں. ممتاز کون ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. توجہ فرمانا یا علی, توجہ فرمانا. سامع نزید شام, میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں اسلام کے 2 ہیرو ایسے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر, اور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا
فرمایا یہ اسلام کے وہ دو ہیرو ہیں جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک، عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کے روز بعثت تک، روز بعثت سے لے کے وقت وفات تک، وقت وفات سے لے کے ابد الآباد تک، حقیقتاً قطعاً مطلقاً اسماً وہماً مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ توجہ ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہو نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پڑھتے ہو؟ قیامت کے دن جس جگہ پہ میرے کریم نبی نے تشریف فرما کے غلاموں کی سفارش کرنی ہے، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام اونچا بولے، مقام۔ اچھا کبھی غور فرمایا محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ اور کبھی غور فرمایا کہ محمود نام کس کا ہے؟ میرے رب کا صفاتی نام ہے۔ رب نے اپنا نام اس جگہ کو دے دیا جہاں قیامت کے دن مصطفیٰ نے بیٹھے کے غلاموں کی سفارش کرنی ہے۔ ابھی حضور اس مقام پہ بیٹھے نہیں، اس جگہ کی حمدیں تعریفیں رب کر رہا ہے، تو ابھی حضور بیٹھے نہیں، صرف جگہ منسوب ہوئی ہے، قیامت کے دن مصطفیٰ نے بیٹھنا ہے، اس جگہ کی حمدیں رب کر رہا ہے۔ تو جو صدیق اکبر 1400 سال پہلے خود کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گیا، اس کی شان کیا ہے؟ وہ عمر، ہائے ہائے، وہ میرا عمر جس کے متعلق میرے نبی نے فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی ہوتا۔ اس عمر کی شان کیا ہوگی جو میرے نبی کا مرید نہیں، مراد رب سے مانگا ہے عمر کو۔ عجیب بات ہے، آج کلمہ پڑھے کہے میں مسلمان ہوں اور حضرت عمر کا نام آئے تو طبیعت جھول کھا جائے، اس کا مطلب ہے کفر کا خول چڑھا ہوا ہے، کفر کا میل دل پہ چڑھا ہوا ہے، کیونکہ عمر تو وہ ہے جس کے متعلق میرے نبی نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس کے وسیلہ سے اسلام کو پاور عطا فرما۔ اب میں آج ایک ذاکر کی بات سنوں یا مصطفیٰ کی دعا کا لحاظ اور حیا کروں؟ میرے نبی کی مراد ہے عمر، اس کی پھر شان کیا ہوگی؟ وہ عثمان، میرے مولا علی پاس موجود ہیں، میرے نبی کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، صدیق اکبر آئے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، عمر آئے پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، عثمان پاک آئے پنڈلی کو ڈھانپ دیا، عرض کی یا نبی اللہ ہم سارے آئے، آپ پنڈلی آپ کی یہ خالی رہی، عثمان آیا پنڈلی کو ڈھانپ دیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا حیا کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، سمجھ نہیں آئی؟ اس عثمان کا شان کیا ہوگی جس کے گھر میں میرے نبی کی 2 شہزادیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ آج کچھ پیر ایسی بھی دعا کرتے ہیں حضور کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا، میں نے کہا جناب نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ پیر صاحب نہیں ہے، آپ پٹڑی سے اتر گئے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ پٹڑی سے اتر گئے ہیں، کسی نے غلط آپ کو پٹڑی پہ ڈال دی ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنت نہیں بنات، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں نے کہا پیر جی قرآن پڑھو، قرآن، یہی تو کہتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک قوالیاں نہ سنو، قرآن بھی پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے بنات، ایک بیٹی نہیں بنات، قرآن کہے مصطفیٰ کی بیٹیاں، پیر کہے، مولوی کہے، نقیب کہے، نعت خان کہے بیٹی، اس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ کی آل کا گستاخ ہے، حضور کی اولاد کو گھٹا رہا ہے۔ جو کہے مصطفیٰ کی، سنیں جو کہے مصطفیٰ کی ایک بیٹی ہے وہ آل رسول کا غدار ہے، وہ حضور کی اولاد میں کمی کر رہا ہے، وہ وفادار نہیں ہے مصطفیٰ کی آل کا۔ حضور کی ہر بیٹی ام کلثوم بنت رسول سلام، ام رقیہ بنت رسول سلام،
زینب بنت رسول سلام، زہرا پاک بنت رسول سلام. بنا اس عثمان کی شان کیا ہوگی جس کے گھر آج لوگ یقین جانی وہ میں. اس دن ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا، ہمارے اہل سنت کے بڑے زبردست خطیب ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، حضرت قبلہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب، ان کے کلپ مجھے ایک ساتھی نے بھیجا تو سن کے بڑا دل سے دعا دی میں نے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب نے کہا اوے مولا علی کی شان بیان کرتے ہو، کہتے ہو مولا علی وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ صحرا باندھ کے مصطفیٰ کے گھر گئے. تو مفتی صاحب نے کہا وہ تو صحرا باندھ کے ایک دفعہ گئے، عثمان تو 2 دفعہ گئے. ان کی شان کیا ہوگی؟ بات سمجھ آئے گی؟ اور پھر مولا علی جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تیری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے سامنے تھی، فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے. اے علی میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوتا، میرے پیارے علی تو بھی نبی ہوتا. اس میرے مولا حسن اور مولا حسین کی شان کیا ہوگی جن کو آیت مباہلہ کے اندر رب نے نبی کا بیٹا کہا ہے. ایک خارجی ٹکر گیا مولا حسن کو، کہتے ہیں تم تو آل علی ہو، آل نبی کیوں کہلاتے ہو؟ تو مولا حسن پاک نے فرمایا ہمیں قرآن نے آل نبی کہا ہے. کہا جی کہاں لکھا ہے؟ آپ نے آیت مبالہ پڑھی، فرمایا مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جب محبوب نبی نے عیسائیوں کو چیلنج دیا تو کیا فرمایا؟ وہ مبالہ ہوا نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی، مبالہ ہوا نہیں. مبالے کی ڈیٹ فکس ہوئی، ہوا نہیں. وہ جب سامنے آئے تو پتا پانی ہو گیا. مگر توجہ کرنا، میرے نبی اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا، محبوب ان کو فرماؤ نا ابناءنا، تعالوا آ جاؤ ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے، وابناکم تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ہم بھی اپنی عورتیں لاتے، ونساءکم تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا ہم خود بھی میدان میں آتے ہیں، وانفسکم تم بھی میدان میں آؤ. اچھا یہ یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھو نا ادھر بنات پڑھتے ہو تو ادھر کیا فرمایا؟ ونساءنا ہم بھی اپنی عورتیں لاتے ہیں. وہاں تو عورتیں نہیں آئی تھی، عورت آئی تھی. تو پتہ چلا حضور کی ایک بیٹی ہے. میں نے کہا اتنا بھی احمق نہ بن، کم از کم اتنا مطالعہ کر لے کہ جب یہ مبالغہ کا معاملہ آیا تو میرے نبی کی 3 شہزادیاں دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. قوم کو بے وقوف نہ بناؤ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ 3 شہزادیاں پردہ کر چکی تھی. توجہ کرنا، یہاں کسی بد مذہب کو آپ چیلنج دو کہتے ہو آ میدان چا اساں بھی وکساں اور تساں ہو کتنے تساں تا کلے کھلوتے ہو جناب. تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی. جس ویلے چیلنج دیونا ہوئے نا کسی باطل نو تو پھر ہم ہوندی ہے، جی نہیں ہوندی. سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. تیری ایسی دی تیسی ہم دیکھ لیں گے. اور بھئی ہم تو ایک ہی ہیں. کہا اتھے عاجزی نہیں جی میں نا اتھے دشمن دی اکھ چک پا کے کو ہم. یہ بات سمجھ آئے گی نا تو ختم ہو جائیں گے سارے غم. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بیٹیاں کتنی؟ بیٹیاں کتنی؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. بیٹیاں کتنی؟ اچھا دعا میں ایک اور بھی پڑھا جاتا ہے، مالا جو کچھ پڑھا جو کچھ تیار ہوا اس کا ثواب ہم 12 امام 14 معصوم. پیر صاحب دے سر تے قرآن رکھو بھی 14 معصوم کون ہے؟ میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں اور ذمہ دار آدمی ہوں. کسی پیر کو میرے سامنے بٹھا دو، کسی خطیب کو بٹھا دو، مجھے سمجھائے یہ 14 معصوم کون ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ خدا کی قسم ہے نہیں ہے. معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں یا فرشتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ بھی ہیں، حضور کی آل بھی ہے. محفوظ کی ٹرم ہمارے بزرگوں نے استعمال کی کہ اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے. معصوم نہیں.
یہ بھی دوسرے گھر کی دعا ہے جو ہمارے پیروں نے پکڑ لی ہے. سمجھ آئیے؟ توجہ کرنا، اگلی بات سننا. تو مولا علی وہ اور مولا حسن مولا حسین کون ہے؟ فرمایا وہ تو نبی پاک کے بیٹے ہیں. اچھا مولا حسن نے فرمایا بتا ذرا قرآن مجید میں میرے نبی نے فرمایا نا بنا آنا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہاں ہاں. تو مولا حسن نے فرمایا بتا اس وقت مصطفیٰ کی گود میں کون سے بیٹے تھے؟ ہائے 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 ہائے، کون سے بیٹے تھے؟ اور میں تھا، میرا چھوٹا بھائی حسین تھا. ہمیں قرآن نے نبی کا بیٹا کہا ہے اور مصطفیٰ نے بھی ان کو بیٹا کہا. جس طرح مولا حسن مولا حسین کو قرآن نے بیٹا کہا ہے نا، مصطفیٰ نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے. اگر یقین نہ ہے تو بخاری شریف پڑھ لو. میرے نبی نے کیا فرمایا مولا حسن کے متعلق؟ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا سردار پتر حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جناب تھوڑی تکلیف فرما دیں، صلح مولا حسن نے کس سے کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کے محلے میں دو بندے لڑ پڑیں، دو خاندان لڑ پڑیں، ادھر سے بھی لاشیں گر جائیں ادھر سے بھی گر جائیں، وہ کر لیں صلح. آپ چوتھے محلے میں سپیکر کھول دیں، نہیں نہیں انج دیون، نہیں نہیں انج دیون. تو 103 خارش کی دیے جنہاں دی لڑائی آئی انہاں تے کر لی صلح. تو کیوں مسئلہ کر رہے ہیں؟ تو ہے کون؟ او تیری حیثیت کے وے، او تو کتھوں ہو گیا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں یار. جن کی تھی لڑائی انہوں نے کر لی صلح. تو 1400 سال بعد پٹخ رہا، خارش ہو رہی ہے، کیڑا چک مار رہا، او تیری حیثیت کے وے. سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں یار. یہ گل چنگی سمجھ آسی. ہم نے جملے بنائے ہوئے ہیں خدا کی قسم، اس گھر کے سنے ہوئے صحابہ در والے، آل گھر والی، صدیق در والے، علی گھر والے، عمر در والے، علی گھر والے، عثمان در والے. یہ ہم نے دوسروں سے جملے سنے ہوئے اور رٹے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، میرے پاک صدیق میرے نبی کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بولو. ان کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ حضور کے گھر ہے. سسر دار والا ہوتا ہے یا گھر والا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ام المؤمنین میں حفصہ میرے نبی کی بیوی ہے کہ نہیں؟ عمر سسر ہیں حضور کے نہیں؟ سسر دار والا یا گھر والا؟ عثمان پاک کے گھر میرے نبی کی 2 شہزادیاں، داماد مولا علی حضور کے داماد. نہیں سمجھ نہیں آئی. سمجھاؤں کیسے سمجھ آئے گی؟ جب سسر صاحب آئے نا گھر، انہوں منجی پا دو باہر. سمجھ کوئی نہیں آئی تو اس میں کو تو در رانا. داماد آئے، بیٹھک میں 4 پائی لگا دو، خبردار گھر میں نہیں آنا، تم در والے ہو. سسر آئے باہر بٹھا دو، تو در والا ہے گھر والا نہیں. تو زنانی کہے گی تو تیا شرم نہیں آندی، تو بھی بے گھر والا. میرے پیو نبوے تے بٹھا کے تو منطقہ پڑھ دا، گھر والا تے در والا. زنانی وہ حشر کرے سی نا جڑا وسندے نو نال کیتا ہی. ہن سمجھ آئیے؟ جملے تم نے بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر سے. در والا تے گھر والا. سسر کو ایک دن دروازے پہ بٹھاؤ نا، پھر سمجھ آئے گی صدیق کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی. در والا اور گھر والا. صدیق بھی مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، عمر بھی مصطفیٰ کے گھر والے ہیں. اور یار اپنی ایمان سے بتاؤ، سسر کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ داماد کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ سالے کو کیا مجھے بتاؤ، سالے کو کیا سمجھتے ہو؟ سالہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، اسے کرسی باہر ہی لگا دو، تو در والا ہے، گھر والا نہیں.
کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. سسرال کا پتہ چلا کیا اہمیت ہوتی ہے جی. دعو لی اصحابی و اشعاری فمن سبهم فعلیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا لوگوں حیا کرو میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کی طرف بک بک نہ کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں پہ زبان تان دراز کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو صدیق اکبر کے متعلق گندی زبان استعمال کرے اس پر بھی لعنت ہے. جو عمر پاک کے متعلق گندی زبان استعمال کرے اس پہ بھی اللہ کی. جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق گندی زبان بولے اس پہ بھی. جو میرے مولا علی کی گندی زبان بولے اس پر بھی. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ حضور کے سسر ہیں. ان کی بیٹی ام حبیبہ میری نبی کی بیوی ہے. ہن دسو حضرت ابو سفیان در والے یا گھر والے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو ہن کئی چپ کر گئے وچ بھئی سن دے کے پیا. میں کہ حق سن دے پے ہو. اچھی بولو اچھی. بھائیو یہ اپلائی کرو نا ذرا اپنے گھر پہ اپلائی کرو. یہ قانون سمجھ آ جائے گی. حضرت ابو سفیان جس طرح حضرت ابو بکر حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے سسر ہیں, حضرت عمر میرے نبی کے سسر ہیں, اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میرے مصطفیٰ کے. آج عجیب بات ہے ایک مناظر اسلام کھڑا ہو جاتا ہے اپنے نام کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت بھی لکھواتا ہے اور صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق گندی زبان بھی استعمال کرتا ہے. اس سے صرف اتنا پوچھ لو اللہ کا واسطہ اپنا ایمان کیوں برباد کرتے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ بھائی خاموش. مجھے ایک بات بتاؤ مجھے جو شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب نے زبان استعمال کی میں تو نہیں مانتا اسے شمشیر اعلیٰ حضرت. سمجھ گئے ہوگے بات سمجھ نہیں آئی. میں حنیف قریشی کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آئیے جی. ویلکم ویلکم. نعت خان تشریف لائیں. ویلکم. او پتر منہ تو لا مرد ہے تو لا توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ. سلامت بھائی آپ کے مہمان آ گئے لاہور سے بڑے دور سے آئے ہیں. ان کو بڑی محبت سے سننا ہے آپ نے. تشریف ماشاءاللہ. تو جناب والا قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان صحابی رسول کے متعلق پلید کے لفظ استعمال کیے کہ نہیں اور ساتھ ہی بڑے شاطرانہ انداز میں کہا. یہ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, حکایت کر رہا ہوں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. میں اس میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا, ٹائم نہیں ہے. میں احساس دلانے کے لیے صرف ایک بات کرتا ہوں بھائی ایمان سے فیصلہ کریں. ایک بات مجھے بات بتائیں. ایک بندہ چلو میں قریشی صاحب کی بات کر لیتا ہوں. ان کے استاد یا ان کے پیر صاحب یا ان کے والدین کے متعلق بندہ یہ بات کرے اور پلید کا لاحقہ ان کے ساتھ لگا دے اور کہے کہ نہیں میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں جب ان کے استاد پیدا ہوئے تو گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے, ان کے پیر صاحب پیدا ہوئے تو گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے, ان کے مرشد پاک پیدا ہوئے تو گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے, بعد میں تو وہ بڑے پاک صاف ہو گئے. اپنے ایمان سے بتاؤ یہ بات درست ہے؟ بولو 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 یہ بات درست ہے؟ تو یہ صحابی کے متعلق کہنا, اس طرح کے جملے اور جرت کرنا حیا نہیں آتی جو میرے نبی کے سسر ہیں. میں اس پہ بہت کلام کر سکتا ہوں قسم سے. میں تو بیزار ہو گئی ان چیزوں سے. اب ٹچ کرنے چھوڑ دیا ہے, بہت سمجھایا ہے, لیکن ایک بندے کی وہ اندھیرا ہو گیا. اب کیا کریں؟ ہم تو اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. خدا کا واسطہ یار, خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو ذکر کرتے ہو جی. اصحاب کہف کا وہ کتا بنی اسرائیل کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اس کتے کی ادا کو بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا. میں نے کہا جناب والا یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ بنی اسرائیل کی چوکھٹ پہ کتے بیٹھ جائیں وہ آپ کی محفل میں قابل ذکر ہیں, اور جو صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے جناب والا اس کی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا وہ صحابی نہیں ہے, حضور کے سسر نہیں ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ
اور میرے سسرال کے متعلق زبانیں بند رکھو۔ کیا حضرت ابو سفیان حضور کے سسر نہیں ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ ذرا، سسر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا لگے رشتے میں؟ سالے، سالہ در والا ہوتا ہے یا گھر والا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے میں صرف ایک بات کروں پھر اجازت۔ ہم اہل سنت بالکل واضح طور پہ موقف رکھتے ہیں، دو معاملات میں حضرت امیر معاویہ سے صاف انکار ہے، دو چیزوں پہ اصرار ہے، اور یہی اہل سنت کا شعار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو ٹوک موقف اہل سنت کا سن لیجئے۔ میں خود علوی ہوں، عوان ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں، ہمیں کوئی چھلا مچھا میراثی ہمیں نہ بتائے ہمارے باپ کی شان کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں خود عوان ہوں، مولا علی دی اولاد ہوں، مجھے پتہ ہے میرے باپ کی شان کیا ہے، لیکن میرے باپ کی آڑ میں گندے دھندے نہ کرو مولویو۔ سنو، دو باتوں سے صاف انکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور دو باتوں پہ اصرار ہے۔ انکار کس بات پہ ہے؟ نہ مولا علی کی برابری ہے، نہ مولا علی پر فضیلت ہے، اس سے صاف انکار ہے۔ اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا، جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کی ہے وہ ضرور کہے گا۔ النہی عبدالعزیز برہاروی کی پڑھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ واہ امیر معاویہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تو کہہ رہا ہے میں افضل کہ علی افضل؟ فرمایا خدا کی قسم، علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ تو نہ مولا علی کے ساتھ مقابلہ ہے، برابری ہے، نہ فضیلت ہے، ان دونوں چیزوں سے انکار ہے۔ مگر بحیثیت صحابی رسول ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کا دفاع کرنا، ان دو چیزوں پہ اہل سنت کا اصرار ہے، یہی ہمیشہ سے اکابرین اہل سنت کا شعار ہے۔ اگر کوئی فضائل کے متعلق بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کیا جامع الترمذی حدیث کی کتاب نہیں ہے؟ اب باب المناقب کے اندر فضائل معاویہ کا پورا باب امام ترمذی نے نقل نہیں کیا، اور اس کی سیر فہرست کیا؟ یہ میرے نبی کی حدیث نہیں ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا بہد بہ، اے اللہ تو علی کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ کیا فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب نہیں ہے؟ اور مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب نہیں ہے؟ فضائل الصحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا پورا چیپٹر حضرت امام احمد بن حنبل نے قائم نہیں کیا؟ اس کے اندر سیر فہرست یہ حدیث نہیں ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور ان کو جہنم سے دور رکھ، یہ حضور کی حدیثیں نہیں ہیں۔ تو بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی اہل سنت کا شعار رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی ان کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی، بالکل گھڑی گئی، میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس کے اندر رسالہ نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، یہ رسالہ کھولیے، اس میں اعلیٰ حضرت کو پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حافظ خلیلی اور مسند ابو یعلا، امام حافظ یعلا، ابو یعلا اور حافظ خلیلی بقول ان کے 3 لاکھ حدیثیں، کتنی؟ 3 لاکھ حدیثیں اہل بیت اور مولا علی کی شان میں جناب والا رافضیوں نے گھڑی ہیں، اور بقول امام احمد بن حنبل حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں خارجیوں اور ناصبیوں نے بھی حدیثیں گھڑی ہیں، دونوں طرف سے گھڑی گئی ہیں۔ کسر نہ ادھر سے رافضیوں نے چھوڑی ہے، نہ ادھر سے خارجیوں نے چھوڑی ہے۔ ادھر 3 لاکھ کا فگر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مولا علی اور اہل بیت کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی، اور ادھر کس نے کہا؟ حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا، اور ادھر امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، بالکل گھڑی گئی۔ مگر وہی امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا پورا باب بھی قائم کرتے ہیں، اور جو گھڑی ہوئی نہیں ہے ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی شان میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں، یعنی کہ نو، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم از کم ایک عالم دین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضعیف حدیث بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا خدا کی قسم عربی دیوان اٹھاؤ، فارسی دیوان اٹھاؤ، عربی دیوان اٹھاؤ شاعری کا،
میں آل بیت کی شان میں مجھے ایسا شعر دکھاؤ جس طرح میرے امام نے لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ میرا امام کہتا کیا ہے جو آل بیت کا اتنا بڑا محب ہے. میرے امام اہل سنت اسی رسالے میں نور العین فی حکم تقبیل الابہامین 5ویں جلد میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب وہ ترتیب سے آئے نا کہ عقائد میں کس درجے کی حدیث، احکام میں کس درجے کی حدیث اور فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی. جب فضائل کا چیپٹر آپ نے شروع کیا نا، اس کے بالکل ابتدا میں پہلی بات یہی لکھی کہ آج کچھ جاہل خطیب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. آج حضرت فرماتے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے. اور پھر سننا اعلی حضرت کا نام لینا بہت آسان ہے، اسی کے نیچے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو آل بیت کتنے بڑے محب ہیں، اسی بات کے نیچے اعلی حضرت نے فرمایا میں نے امیر معاویہ کی شان میں 4 کتابیں لکھی: البشر العاجلہ من توفی عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الآباء الوائیہ فی باب الامیر معاویہ. میں نے کہا کیوں جناب یہ 4 کتابیں اعلی حضرت کی شان امیر معاویہ میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ ان کی شان میں ایک لفظ بھی نہ ہونا. ان کا صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے سارے ولی غوث کتب اکٹھے کر لو ایک صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے دوستو میرا پیغام یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو. ہمارا آج بھی عقیدہ ہے کہ مولا علی حق پہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطائے اجتہادی ہوئی، پر جب مولا حسن نے کر لی صلح اور بیعت اطاعت کر لی اور خلافت تفویض فرما لی، 29ویں جلد اعلی حضرت کی پڑھو، التحبیر بباب التدبیر کا آخری مسئلہ یہ ہے. اور اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحابہ اعلی حضرت کی کتاب، اس کا عقیدہ خامسہ مشاجرات صحابہ کے ٹائٹل سے اس کا آخری پڑھ لو، وہاں کیا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے آپس میں کر لی، اور صرف صلح نہیں، بیعت اطاعت، اور صرف بیعت اطاعت نہیں، خلافت تفویض. بات سمجھیں، یہ 4 لفظ میں فتح رضی سے دکھا سکتا ہوں. تو جب ان کا معاملہ ختم ہو گیا تو میاں آج 1400 سال پہلے بعد آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بات سمجھئیے کہ نہیں ہے؟ اور پھر ان ابنی ھذا سید، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا حسن پتر یہ سردار پتر ہے، یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کی صلح کروائے گا. مسلمانوں کی جنگ پہلے ہو چکی، مارکے ہو چکے، قتل بھی ہو چکے، شہادتیں بھی ہو چکی، صلح ہو رہی ہے بعد میں. اور بخاری کے لفظ ہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. اپنے ایمان سے بتاؤ اگر مولا علی سے ٹکراؤ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ دار اسلام سے خارج ہوتے تو کافر کے ساتھ صلح مولا حسن کرتے؟ بولیے، کیونکہ وہ جنگ بطور عناد نہیں تھی. مجھے بتاؤ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون کون ماننے والے بیٹھے؟ ماشاءاللہ سارے بیٹھے. ان کے مرشد کون؟ پیر سیال لجپال حضور شمس العارفین سیالوی. میرے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد خواجہ غریب نواز خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی میرات العاشقین پڑھ لو، فضائل صحابہ کا باب کھولو، لفظ جے نہ ہو میں خطابت چھوڑ دوں گا. آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کا جو ٹکراؤ تھا یہ ازرو اجتہاد تھا، ازرو عناد نہیں تھا. میں نے کہا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، آج آپ کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ بطور عناد جو مولا علی سے ٹکرائے وہ کافر ہے. یہ بات ذہن میں رکھو، اس میں میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. وہ بطور اجتہاد تھا، اور جب صلح ہوئی معاملہ ختم. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہم خدا کی قسم ولیوں کا اگر اتنا احترام کرتے ہیں تو جن کی قدموں کی دھول پہ ولی قربان، ان صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے یہ اہل سنت کا پیغام ہے. حضور کے والدین ہوں، میرے کریم نبی کی ازواج ہوں، ازواج سے ہونے والی میرے نبی کی اولاد ہو، آقا کریم کے بیٹے ہوں، حضور کی بیٹیاں ہوں،
میرے نبی کے صحابہ ہوں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہو، حضور کی نسبت ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا اس کو کہتے ہیں سنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔